بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ ہے جو آپ نے حج مبارکہ کی ادائیگی پر آپ نے فرمایا، جسے آخری خطبہ حج الوداع کا نام دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہی جو خطبہ ہے یہ انسانیت کا منشور ہے، اور آج جو قومیں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ تہذیب یافتہ کہہ رہی ہوتی ہیں اور اقوام متحدہ کا جو چارٹ بنا رہی ہوتی ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے انسانی حقوق کا پرچار کر رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ سے یہ حاصل کیا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ یہ خطبہ بین الاقوامی منشور ہے جو آج چارٹر آف ہیومن ریسورسز کے معاملے میں جو اقوام متحدہ انسانی حقوق کا جو چارٹر دیتی ہے، بیسیکلی یہ سارا کا سارا یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ مبارکہ ہے جس میں اللہ کے پیارے محبوب خاتم الانبیاء، کائنات کا حسین ترین کامل انسان، سردار الانبیاء، جس نے اس خطبہ کے ذریعے سے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کی، انسانی جان و مال اور عزت کے تحفظ کے لیے بات کی۔ اسی خطبہ میں محبوب خدا اور رہبر و رہنما آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا وہ میسج دیا جو ترقی یافتہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والی تہذیبیں اور ثقافتیں وہ بھی عورتوں کو وہ حقوق نہیں دے پاتی جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں دیا۔ اسی خطبہ میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی۔ اسی خطبہ میں غلاموں کی دیکھ بھال کی بات کی۔ اسی خطبہ میں اعمال کی جواب دہی کی بات کی۔ اسی خطبہ مبارکہ میں جاہلیت کے رسومات کے خاتمے کی بات کی۔ اسی خطبہ میں لعنتی نظام سود کے خاتمے کی بات کی۔ اسی خطبہ میں آپ نے بین الاقوامی طور پر اسلام کے معاشرتی معاشی نظام کی، ازدواجی نظام کی اور تمام کے تمام کلہم جو بھی انسانوں سے منسلک نظام ہیں، چاہے وہ معاشرت کے ہیں، چاہے وہ
ازواجیت کے ہیں، چاہے وہ معیشت کے ہیں، چاہے وہ سیاست کے ہیں، اسی خطبہ میں آپ نے تمام نظاموں کے راسخ بنیادیں فراہم کی۔ آپ نے اسی خطبہ میں اللہ رب العالمین کی توحید کا برملا ابتدا میں میسج دیا، اور اس خطبہ کے اندر آپ نے قرآن و سنت کی پیروی کا میسج دیا، اور اسی خطبہ میں آپ نے انسانیت کی آزادی کا میسج کیا۔ یہ وہ خطبہ ہے عزیز طلباء و طالبات جو انسانیت کے لیے فلاح و نجات بنتا ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے جو دین اسلام کی بنیادوں کے متعلق فراہم باتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے جو انسانوں کو ہی مختلف کیٹیگریوں میں استعمال کر جاتے ہیں، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو شودر، کسی کو برمن، کسی کو کھتری، کسی کو جو ہے اپنے سے علیحدہ قوم، کسی کو قوم پرستی میں ڈالتے ہیں، کسی کو مذہب پرستی میں ڈالتے ہیں، کسی کو غریب و امیر کے معاملے میں ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ جو خوبصورت ترین خاتم الانبیاء ہے اور سردار الانبیاء ہے، یہ فرماتے ہیں، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فرمایا، لوگو، جاہلیت کے تمام دستور اور مراسم آج میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، اور میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ ایک ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم جو ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معزز ہے جو متقی ہے۔ تاریخی الفاظ ادا کرتے ہوئے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، کسی سفید کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سفید پر، کسی سرخ کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، اور فضیلت کا جو مقام ہے وہ صرف اور صرف تقوی کے سبب ہے۔ مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں، اور بیواؤں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتا ہوں، اور میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اچھے سلوک کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو حقوق عورتوں کے معاملے میں تمہارے لیے بنائے ہیں، میں ان حقوق کے متعلق تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ اے لوگو، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے، وہ تمہارے نکاح میں آ جانے سے تمہاری پابند ہو جاتی ہیں۔ غلاموں کے ساتھ
برابری کا سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو ناحق نہ مارو، بدکاری نہ کرو، چوری نہ کرو۔ اگر تم پر کوئی سیاہ فام غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو کتاب اللہ کے مطابق حکم چلائے، اس کی اطاعت کرو۔ اے لوگو، تم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تم سے تمہارے اعمال کی بابت پوچھا جائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اے لوگو، غور سے سنو، شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ اب عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اس پر بھی خوش ہے کہ اس کے علاوہ ان دوسرے گناہوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو۔ میں تمہیں پڑوسی سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں، اور میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک اس پر تم عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر آپ نے یہ بھی فرمایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 دفعہ فرمایا، خدایا گواہ رہے، خدایا گواہ رہے، خدایا گواہ رہے، اور پھر اپنی امت کو الوداع کہنے سے پہلے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض سننے والوں کے مقابلے میں بعض غیر حاضر ان باتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اس طرح پھر آپ نے تمام کے تمام مجمع سے یہ پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا دیا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ مجمع سے پوچھی اور پھر کہا کہ اللہ اس پر گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس موقع پر میدان عرفات میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، اور آپ نے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر جواب دیا کہ آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ وہ مبارک خطبہ تھا جس میں انسانوں کی جان مال، انسانوں کی عزت و عصمت کی تحفظ کا خطبہ دیا جا رہا تھا، ارشاد فرمایا جا رہا تھا۔ اور یہاں پر فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت قیامت تک کے لیے تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ فرمایا، ہمیں یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے، انسان اس دنیا میں جو اعمال کرتا ہے آخرت میں ان کی باز پرس ہوگی۔ اگر اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو اللہ ان کو جزا دے گا، اور اگر برے اعمال کرے گا تو ان کو سزا ملے گی۔ اسی موقع پر آپ نے کہا
کہ اے لوگو، میں جاہلیت کی ہر بات کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں، میں جاہلیت کے قتل کے تمام جھگڑے ختم کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے مقتول عامر بن ربیع کا خون معاف کرتا ہوں، میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنا چچا حضرت عباس کو ادا ہونے والا سود منسوخ کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے آ کر دنیا کی معیشت کا سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ معیشت کا سسٹم سود پر نہیں ہے، بلکہ معیشت کا سسٹم تجارت پر ہے۔ یہاں پر ہی آپ نے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اللہ کی ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، جو ان دونوں کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ فرمایا قرآن سنت پر عمل کر کے دنیا جہان کی کامیابی لی جا سکتی ہے۔ یہی خطبہ حریت انسانی کا بین الاقوامی اور بین الانسانی منشور ہے۔ اسی خطبہ میں نوع انسانی کو مساوات، برابری اور مواقعات کے زرعی اور ابدی اصول فراہم کیے گئے ہیں۔ اسی خطبہ میں اقتصادی اور معاشی نظام کا توازن کیا گیا اور عدم توازن کے تمام راستے ختم کیے گئے، سود کو حرام قرار دیا گیا۔ سودی نظام سرمایہ داری کا تحفظ اور غریبوں کا استحصال کرتا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار کی ظلم و استبداد کی چکی میں پس جاتا ہے۔ یہ نسل انسانی پر انسان کا ناقابل فراموش احسان ہے، جس میں سرمایہ دارانہ نظام کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ یہی خطبہ ہے جسے انسانیت کا منشور قرار دیا جاتا ہے، یہی خطبہ ہے جسے بین الاقوامی منشور قرار دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انسانیت کو وہ دستور اور وہ آئین، وہ قوانین دیے جس کی ہر اچھائی کائنات عالم کے اندر ایک بہت بڑا امن والا نظام بنا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اس خطبہ کے اندر عورتوں کے متعلق جو تلقین کی گئی، یہ اسلام ہی ہے جو سب سے زیادہ عورت کو عزت دیتا ہے۔ اسی خطبہ میں انسانوں کی آزادی دیتے ہوئے انہیں غلامی سے نکالا ہے۔ اسی خطبہ میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اسی خطبہ میں انسانوں کو
یہ حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے کی جان اور مال اور عزت ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے۔ اسی خطبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت الرسول اللہ کی پیروی کا کہا ہے اور مکمل تکمیل دین کی وہ سونہری حروف بتائے ہیں، جس کے عکس جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو خلفائے راشدین کے 40 سالہ پیریڈ میں نظر آتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسی خطبہ کے اوپر عمل پیرا ہونے لگ جائیں تو باخدا ہم اسی طرح امن میں، اسی طرح سکون میں آ جائیں گے جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں یمن سے کوئی عورت زیورات سے لدی ہوئی آتی تھی تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی راستے میں، ویرانیوں میں، ریگستانوں میں، کہ کوئی مرد اس کو آنکھیں اٹھا کر دیکھے۔ حفاظت انسانیت اور حقوق انسانیت کو اس طرح ادا کیا جا رہا ہوتا تھا کہ خلیفہ المسلمین، جس کی سب سے بڑی ریاست تھی اس وقت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، برملا کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے آخری کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر فاروق سے پوچھا جائے گا۔ تو عزیزم، یہ بیسک ہے ہمارے انسانی حقوق کا، یہ بیسک ہے بین الاقوامی منشور کا۔ ہم جتنے بھی اپنے میک اپ زدہ تہذیبوں میں جتنے بھی حقوق کی باتیں کریں، اس سے زیادہ خوبصورت ترین حقوق کا محافظ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ سے کہیں سے بھی میسر نہیں آ سکتا۔ یہی خطبہ ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، یہی خطبہ ہمارے لیے تکمیل دین ہے، اور یہی خطبہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔